جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، میرے سامنے دامن مراد پھیلاؤ، ہم دنیا کا مزاج جانتے ہیں، مانگتے رہو تو ناراض ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ عزیزو، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ اچھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا ماں جیسی محبت کرتا ہے، نہیں، ماں جیسی محبت نہیں کرتا۔ اگر آپ نے ایسا کہا تو میں کچھ اور تو نہیں کہوں گا، بس یہ کہ اشتباہ کر رہے ہیں آپ، اس سے ہلکا لفظ استعمال نہیں کر سکتا میں، کیونکہ خدا ماں جیسی محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کے دریائے محبت کے ایک حقیر قطرے نے جو پیکر بشری حاصل کر لی تو ممتا کا دل لے کر ماں کہلائی ہے۔ عزیزو، اگر یہ ماں نہ ہوتی، ماں ڈال دیتی مثلا کسی گھور پر، کسی ایسی جگہ، کوئی بلہ لے کے چلا گیا ہوتا، کوئی جانور منہ میں داب کر لے کے چلا گیا ہوتا، یہ ماں کے دستے شفقت کا اثر تھا کہ اس نے گوشت کے پارچے کو رانائی شباب مرحمت فرما دیا۔ تو عزیزو، یہ ماں ہے۔ اب باپ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بیٹے سے؟ فقط باپ ایک مقام پر ایسا کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم سے آگے کوئی ہو جائے، اور وہ ہے اولاد۔ صرف اولاد، وگرنہ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ فلاں آدمی مجھ سے آگے ہو جائے، لیکن باپ اولاد کے لیے چاہتا ہے کہ اولاد ہم سے بڑھ کر ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو جو خدا ماں پیدا کر دے، جو خدا باپ پیدا کر دے، تو خود سوچو جب ماں اور باپ کی محبت کا دنیا اندازہ نہیں کر سکتی تو اس خالق حقیقی کا کیا اندازہ کر سکتی ہے کہ جو خدا ماں پیدا کر دے، جو خدا باپ پیدا کر دے۔ اور وہ میں نے شاید پہلی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ وقال اللہ، تمہارا اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، لیکن اللہ نہیں کہا، اس نے کہا وقال ربکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے۔ بھائی ذرا یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے، کیا کہا؟ تمہارا رب کہہ رہا ہے۔ رب دو پیدا کیے ہیں تمہارے گھر میں، جسے مجازی رب کہتے ہیں، حقیقی رب وہ ہے، حقیقی رب وہ ہے۔ عزیزو، رب کسے کہتے ہیں؟ بچہ ماں کے ساتھ گیا، دسمبر کی شیت لہری اور جنوری کی سرد ہوائیں چل رہی تھیں جو گودوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ ایک دفعہ بچے کی نظر مال میں ایک آئس کریم کے اسٹال پر پڑی، اس نے کہا اماں ہم کو یہ پنک والی چاہیے، آئس کریم یہ پنک والی چاہیے۔ ماں نے کہا ادھر دیکھنا بھی حرام ہے، چلو آگے چلو۔ مجھ جیسا مولوی بھی وہیں پہ تھا۔ میں نے کہا ماں ہو یا ماں کے نام پر کلنک، ماں ہو کہ جلاد ہو کہ قصاب ہو، کہا ماں ہوتی تو دلا دیتی، میں رب ہوں۔ ماں ہوتی تو دلا دیتی، مگر کیا کیجئے گا مولوی صاحب، میں رب ہوں اس لیے نہیں دلا رہی۔ بات مولوی کے بھیجے میں نہ اتری، بات ختم ہو گئی۔ کچھ مہینہ گزرا، موسم گرم آیا اور گرمی کی یہ لو کے تھپیڑے چلے۔ اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہیے، پھر میں وہیں پہ تھا اور پھر یہ منظر اور یہ گھٹنا گھٹت ہو رہی تھی میرے سامنے۔ میں نے دیکھا کہ بچے نے کچھ نہ کہا، ماں نے کہا میرے لال یہ کون والی دلاؤں یا ڈنڈی والی دلاؤں، یہ پنک والی چاہیے یا وائٹ والی چاہیے یا گرے والی چاہیے؟ بچہ تو بچہ، ماں آپ جو چاہتی ہیں ماں وہ دلا دیجئے۔ ماں نے 4-5 قسم کی آئس کریم اس کی آغوش میں رکھ دیے۔ میں نے کہا اس دن تو تم نے نہ دلایا،
اس دن تمہاری ممتا کو کس کی نظر لگ گئی تھی؟ آج تم نے اپنے بچے کو 4-5 آئس کریم خرید کے دے دی. کہا مولوی صاحب میں نے اس دن ایک لفظ کہا تھا اور آپ سمجھ نہ سکے تھے. میں نے کہا سمجھا دیجئے. کہا اس روز بھی میں نے کہا تھا کہ میں ماں کے ساتھ ساتھ رب ہوں. رب کا بہترین ترجمہ یہ ہوتا ہے جب جس کی ضرورت ہو مہیا کرو. جب جس کی ضرورت ہو وہ سامان اس کو مہیا کرو. مجھ جیسا حقیر، فقیر، سراپا تقصیر، عبد ذلیل، بندہ ناچیز اٹھا کر ہاتھ مصلی عبادت پر کہے پروردگار 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، تو جو اگر وہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے گا تو کیا میں ایمان کی ناک نہ کاٹ لوں گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پاک. تو عزیزان گرامی، وہ رب ہے، وہ جب چاہتا ہے بہتر وہ تب دے دیتا ہے. میں تو کہتا ہوں اگر ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے تو کرم ہے اس کا. اس جملے پہ غور کیجئے گا. جب میری دعا قبول ہو جاتی ہے تو کرم ہے اس کا، اور نہیں قبول ہوتی تو کرم در کرم ہے اس کا. اس چیز کو یہیں پہ رکھیے، ہوم ورک ہے آپ کا. میں اگر نہیں ثابت کر پائے تو میں انشاءاللہ کسی مجلس میں ثابت کروں گا روایت اور حدیث کے ذریعے. عزیزان محترم، اب مجھے آگے بڑھنے دیجئے کہ یہ ماں ہے کہ جب ماں کیا رب ہے، جب جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اس کو مہیا کر دیتی ہے. اسے رب کہتے ہیں. تو جو خدا اس رب مجازی کو خلق کرنے والا ہے وہ ہماری ضرورتوں کو خوب جانتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ دولت پا کر یہ بگڑ جائے گا، مثلا فرعون ہو جائے گا، تو نہیں دیتا. دولت پا کر خدیجہ بنے گا تو عطا کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دولت پا کر وہ اگر خدیجہ بنے گا تو وہ عطا کر دیتا ہے. عزیزو، یہ جو دولت، یہ ثروت، یہ صحت، یہ جو کچھ ہے، علم ایک دولت ہے. اگر پروردگار نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو اس کو نشر کرے، علم نشر کرے. زکوٰۃ ہے علم کی کہ اسے نشر کرے. دولت ہے تو اسے اپنے باپ کی جاگیر نہ سمجھے، بلکہ وہ غریب غربا کو دیکھے. وہ کوئی ایسا پڑوسی تو نہیں ہے کہ جس میں اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا ہو. عزیزو، یہ اسلام اس کو نہیں کہتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ فرش ازا پر بیٹھ گئے اور رو لیے، مسجد میں چلے گئے اور نمازیں پڑھ لی تو ہم مسلمان ہو گئے. ایسے خود غرضوں کو پروردگار منہ نہیں لگاتا. ایسے خود غرضوں کو پروردگار منہ نہیں لگاتا. عزیزو، اصل اسلام کا ماننے والا تو وہی ہے جو شریعت کو فالو کرتے ہوئے انسانیت کی ڈگر پر چل نکلے. وہ ہے اصل مسلمان. عزیزان گرامی، اور یہ ہمارا انسانیت موضوع نہیں ہے، لہذا مجھے کہنے دیجئے کہ انسان کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے تو توفیق کے لیے وہ دعا کرے کہ پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے، کہ ہم دعا کریں تیری بارگاہ میں یہ چیز نہیں ہے عطا فرمائے، یہ چیز ہے باقی رہنے کی. میں تجھ سے دعا کرتا ہوں پروردگار. اگر آدمی برابر اپنے معبود کے ٹچ میں رہتا ہے تو معبود کبھی اسے فراموش نہیں کرتا. معبود اسے کبھی فراموش نہیں کرتا. اور ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلی مجلس میں شاید عرض کیا تھا آپ کی خدمت اقدس میں کہ انسان وہ ہے کہ سبھی انسان، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے شہری ہو، چاہے دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو، کسی نسل کا ہو، سید ہو، غیر سید ہو، مغل ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہو، کسی نے بھی خدا کو دیکھا نہیں ہے اور خدا کو پہچانتا بھی نہیں ہے. بس وہ کہہ دے اللہ ایک ہے، یہ ذہن انسانی کی معراج ہے.
اس سے زیادہ وہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ خدا تو اب اہل بیت ہیں، ان کے واسطے کے ذریعے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ پروردگار کے سب سے زیادہ نزدیکی یہی تو ہے، انہی کے ذریعے ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ فرش ازا بہترین جائے دعا ہے، مسجد بہترین جائے دعا ہے، یہاں پر آپ آئیے دعا کیجئے، مصائب جب ہو، فضائل جب ہو، کوئی بات دل کو چھو جائے، دعا کیجئے، یقین جانیے دعا قبول ہوگی، کیونکہ کسی بخیل کے دروازے پر ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، خالق محمد و علی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، دعا قبول ہوگی۔ مسجد جائیے، یہ الحمدللہ آپ کے یہاں بڑا اچھا سسٹم ہے، میں نے دیکھا کہ بس مجلس کا وقت جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، جو ایک ٹائم رکھا گیا، بعد از مغربین مجلس کا ٹائم ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ہمارا وطن اس میں ملوث ہے، میں اپنے وطن کی بات کر رہا ہوں، حق بولنا سیکھیں عزیز، ہمارا وطن اس میں ملوث ہے کہ عین نماز کے وقت مجلس لوگ کر لیتے ہیں، اور یہ جو لالی پاپ تھمایا جاتا ہے عزاداری کا کہ نہیں ارے اذان اور مجلس نماز تو کبھی بھی ہو جائے گی، یہ مجلس قضا ہو گئی تو نہیں کچھ ہو سکتا۔ مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کل کہی تھی کہ اگر یہاں انسانیت مل رہی ہے تب ہم اللہ کے قابل ہوں گے، یہ بات مولانا نے کہی تھی۔ اب اسی میں بات اپنے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ عزیزو، نہ مسجد ہماری جاگیر ہے، نہ مجلس ہماری جاگیر ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، نہ مسجد ہماری جاگیر ہے، نہ مجلس ہماری جاگیر ہے، بلکہ دونوں چیزیں ہم کو رسول اللہ سے ملی ہے، دونوں چیزیں ہم کو رسول اللہ سے ملی ہے۔ کیسے؟ خالی لفظ بدل دیجئے گا، اسی کا نام خطابت ہے، کیونکہ حق بات کیسے پہنچے یہ ذاکر جانتا ہے۔ جب رسول اللہ بی بی کے دروازے پر آتے تھے تو بقول علماء سنت کے علماء کرام وہ بتاتے ہیں کہ 6 مہینے یا 9 مہینے بروایت حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ اپنے گھر سے مسجد جاتے تھے، مسجد سے بی بی کے دروازے پر آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس الی آخر، یہ پڑھتے تھے، سلام کرتے تھے اہل بیت نبوت کو۔ اس سے بحث نہیں ہے، مجھے بحث اپنے موضوع سے ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے رسول مسجد جاتے تھے، پھر آتے تھے بی بی کے دروازے پر۔ آپ کہیے شہزادی کا دروازہ ہے، آپ کہیے بی بی سید کونین کا دروازہ ہے، لیکن اگر ہم اپنی خطابت کی زبان استعمال کریں تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا رسول پہلے مسجد جاتا تھا، پھر امام باڑہ آتا تھا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کا رسول پہلے مسجد جاتا تھا، پھر حسینیہ آتا تھا، کیونکہ بی بی ہی کا دروازہ تو حسینیہ ہے، بی بی ہی کا دروازہ تو امام باڑہ ہے، امام بارگاہ ہے، جو بھی اپنی زبان میں کہہ لیجئے آپ، تو مرکز وہ تھا، تو پہلے مسجد پھر بی بی کا دروازہ۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں، مولویوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، پہلے مجلس کرو پھر مسجد جاؤ، کہا ان کو پڑھ کر سنا دینا، اگر ہمارا بندہ پہلے مسجد جاتا ہے تو وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو جسم پاک ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو روح پاک ہوتی ہے، اب آ کر اپنے کو امام باڑے سے متصل کر دینا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پہلے وہ مسجد جائے گا، اس لیے مسجد خدا کی جگہ ہے۔ جب ہم نجس رہیں گے، طہارت نہیں رہے گی،
وضو نہیں کیے رہیں گے، روح نہیں پاکیزہ ہوگی، تو ہم اس کے دروازے پہ کیسے جا سکتے ہیں جو انما یرید اللہ کا مصداق ہو؟ اس کے دروازے پر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، اب اتنی بحثیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی، اور ہم وسیلہ مناتے ہیں ان پنجتن پاک کو، شہادہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو، اور کربلا کے 72 شہیدوں کو، جو بھی جس کے یہاں بھی دروازے پہ چلے جائیں، الحمدللہ ہمارا گھر بھرا ہوا ہے، بزرگوں سے ہمارا گھر بھرا ہوا ہے، ہم سرکاری یتیم نہیں ہیں، بزرگوں سے ہمارا گھر بھرا، کہیں بھی چلے جائیں ہم دعا کروا لیتے ہیں، ہم وسیلے کے لیے۔ ارے کمال تو تب ہے کہ ہمارا آخری نظر نہیں آتا، مگر ہم اپنی دل کی باتیں اسی کو لکھ کر بتاتے ہیں، اپنے دل کی باتیں لکھ کر اسی کو بتاتے ہیں۔ سرتاج ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا ہے، دل کی یہ آرزویں ہیں، دل دھڑک رہا ہے، پریشانیوں، مصائب اور آلام نے آ گھیرا ہے عزیزو، تو ہمارا یہ مشکل کشا ہماری پشپنائی کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، تو عزیزو تو لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، کہنے لگے ان کے یہاں خط بھیجا جاتا ہے، الحمدللہ جواب آتا ہے۔ پریشان ہم کو ہونا چاہیے، مولا میں نے خط بھیجا تھا کوئی جواب نہیں آیا، مگر پریشان ہم نہیں، مطمئن ہم رہتے، پریشان آپ رہتے ہیں، کیوں آخر ہے ایسا؟ تو عزیزان گرامی، تو کہتے ہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 1200 سال پہلے پیدا ہونے والا بچہ اب تک کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ 1200 سال پہلے پیدا ہونے والا بچہ کیسے زندہ رہ سکتا؟ میں نے کہا ملک الموت سے کشتی لڑ کر، مانو کہا نہیں ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے، 1200 سال پہلے پیدا ہونے والا بچہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ حضرت آدم سے پہلے پیدا ہونے والا مٹیا پھوس بوڑھا ابلیس، اس کو تو مر ہی جانا چاہیے، کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں وہ تو ہے جیسے مل کے آئے ہوں، نہیں وہ تو ہے۔ میں نے کہا فیصلہ اس بات پر کر لیجئے، وجود شیطان پر ایمان لانا آپ پر مبارک، وجود نمائندہ رحمان پر ایمان لانا ہمیں مبارک، وجود نمائندہ رحمان ہے ہمیں مبارک، وجود شیطان ہے آپ پر مبارک۔ اس میں ہاتھ کنگن کو آرسی کی کوئی بات ہی نہیں ہے بھائی، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ آج سے 1200 سال پہلے پیدا ہونے والا بچہ اب تک کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میں نے کہا اچھا، ہم نے کہا دیکھیے بھائی میں دیہات کا رہنے والا ہوں، دیہات میں پیدا ہونا عیب نہیں ہے، مگر دیہاتیت عیب ہے۔ میں نے کہا سنیے، یہ ہمارے یہاں ٹیوب ویل کی نالیاں بنائی جاتی تھی کچی، اور نوجوان جو ہیں وہ سب جانتے ہوں گے، اب تو خیر وہ پائپ وغیرہ آ گیا ہے، تو کچی نالیاں بنائی جاتی تھی، تو جس کھیت والے کو ضرورت نہیں ہوتی تھی پانی کی، اس میں نالی اگر پھوٹ گئی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے لاٹھیاں چلتے ہوئے دیکھی ہیں، گالم گلوج ہوتے ہوئے، لڑائی جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب تو ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، اب تو پائپ اس میں بھی سوراخ ہو ہی جاتا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے گنگا اور جمنا اور گھاگرا اور سابرمتی اور سمندر پروردگار نے اکیلے ہی، ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ کہے مولانا توبہ کیجئے، توبہ گمراہ ہو جائیے گا۔ میں نے کہا ہے کو توبہ کروں؟ کہا ارے اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر طاقت و قدرت رکھنے والا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یہ ہمارے یہاں شادی بیاہ جب ہوتا تھا بچپنے میں، تو گیس کی جو پیٹرومیکس کی لالٹین ہوتی ہے وہ جلائی جاتی تھی شادی بیاہ میں، وہ ہر 5 منٹ کے بعد اس کو پمپ کرنا پڑتا تھا۔ خدا ہی جانے کون سا تیل ڈال کر آفتاب کو روشن کر دیا ہے جو بجھتا ہی نہیں۔ کہا مولانا گمراہ ہو جائیے، گمراہ توبہ کیجئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اچھا،
میں نے کہا جب شادی بیاہ ہمارے یہاں یا کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا تھا یا بڑا کوئی پروگرام مجلس وغیرہ کا، تو اس میں شامیانہ لگتا تھا جو، تو پورا گاؤں پورا محلہ لگ جاتا تھا، باز بلی جو بھی کہتے آپ کی زبان میں، وہ لگایا جاتا تھا اور سب لوگ اس کو تانتے وغیرہ تھے. لیکن 10-20 آدمیوں کے باوجود وہ کہیں سے جھول مارتا ہی ہوا نظر آتا تھا. خدا ہی جانے یہ نیلگو آسمان کا شامیانہ پروردگار نے بغیر ستون و کھمبے کے کھڑا کر دیا ہے. میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کیسے ممکن ہے. کہا مولانا توبہ کیجئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ طاقت و قدرت رکھتا ہے. میں نے کہا یہ ادریس اب تک زندہ؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں نے کہا الیاس اب تک زندہ؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں نے کہا خضر اب تک زندہ؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں نے کہا یاجوج ماجوج اب تک زندہ؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں نے کہا یہ شیطان اب تک زندہ؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء. میں نے کہا یہ جنت کی حوریں سب جوان ہیں، کوئی بڑھیا نہ ہوئی؟ کہا مولانا کیسی گمراہ کن باتیں کر رہے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر طاقت و قدرت رکھتا ہے. میں نے بھی بہترا بدل کے کہا مولانا میری بات غور سے سنیے گا، ہمارا 12واں امام اب تک زندہ ہے. کہنے لگے سمجھ میں بات نہیں آتی. میں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب ہر دروازے پہ اللہ طاقتور ہو جاتا ہے، دروازے اہل بیت پر آ کر بوڑھا ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جو بات عقل میں آ جائے اسے تو مان ہی لیجئے، اور ذرا سا آپ جاگتی ہوئی صلوات امام کی سلامتی کے لیے پڑھ دیجئے. اور ایک اور بات بتاؤں میں، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جب بھی صلوات پڑھیے تو اس میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یہ کہیے. امام کہتے، میں نہیں کہتا، امام کہتے جو شخص عادی ہو جائے اس طریقے سے صلوات کے پڑھنے کا تو یقین جانیے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک یوسف زہرا کو نہ دیکھ لے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ وعجل. تو عزیزان محترم یہ ہیں ہمارے امام. اچھا بات لوگوں کے حنجرے سے جناب اترتی نہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے مت مانو، لیکن واہر قدرت تو نے انتظام بھی کیا کیا. دیکھیے 4 ایسے انبیاء ہیں جو ابھی زندہ ہیں. دیکھیے اس بحث میں مت پڑھیے گا کہ خضر جو ہیں وہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں. بہرحال ایک روایت ہے ایک روایت ہے نہیں ہے، ہم سے اس سے بحث نہیں ہے. بہرحال 4 نبی ایسے ہیں جو ابھی زندہ ہیں. ادریس اور خضر اس دنیا میں ہیں، الیاس اور عیسیٰ آسمان میں ہیں. اے فن ذاکری کو سراہنے والوں ذرا آپ توجہ تو فرمائیے کہ اللہ نے یوسف زہرا کی غیبت پر 4 گواہ رکھے ہیں. 2 زمین پر ہے، 2 آسمان پر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب آپ دیکھیں 4 گواہ رکھے ہیں. اب مٹاؤ اگر دم ہے اور درود ہے، اس لیے کہ نہ تم اسے دیکھ سکتے ہو نہ تم اسے مٹا سکتے ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر نے اسے بچایا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ ہمارا پشپناہ بڑا مضبوط ہے، بڑا طاقتور ہے. وہ اگر ہماری پشپناہی نہ کرتا تو ہم اس کرۂ ارضی پر ہیں ہی کتنے جناب. ہم کو یہ باطل حکومتیں پیس کر پی گئی ہوتی.
یہ تو صاحب ذوالفقار کا پوتا ہے، یہ صاحب ذوالفقار کا پوتا ہے۔ وہ کہتا سنو، جب میرے دادا حیدر کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی تو حد صبر میں تھی، جب میرے ہاتھ میں آئی ہے تو حد انتقام میں آئی ہے۔ کوئی یزید بچنے والا نہیں ہے، کوئی شمر بچنے والا نہیں ہے۔ وہ مدد کرتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے۔ عزیزو، میں کسی ملک کا قصیدہ ممبر سے نہیں پڑھتا، میں کسی محلے کا قصیدہ ممبر رسول سے نہیں پڑھتا۔ میرا مزاج ہے یا تبلیغ کرو یا اہل بیت کو پڑھو یا قرآن کی آیتیں پڑھو یا حدیث پیغمبر یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرو۔ اس لیے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ عرش ممبر سے ہو، کوئی اس قابل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان، کوئی ملک اپنے کو وابستہ کر دے در علی سے تو پھر اس کا قصیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ علی کا تذکرہ ہے، یہ خانوادہ رسالت کا تذکرہ ہے۔ عزیزو، ابھی 2014 یا 13 کی بات ہے، میں سیریا چھوڑ کر وہی تازہ ایران پہنچا تھا، تو یہ پڑوسی ملک آپ کا، وہاں پر ڈرون سے حملہ ہوا۔ وہ ڈرون حملہ کیا، وہ ڈرون ایسا ہے دکھتا نہیں، یہ سب جانتے ہیں، اس کو بدون پائلٹ چلایا جاتا ہے۔ واشنگٹن یا لاس اینجلس سے ان کے ابا لوگ ہینڈل کرتے ہیں، وہ چلاتے ہیں، وہ آتا ہے، ساری انفارمیشن لیتا ہے اور اپنے والد بزرگ کو دے دیتا ہے۔ والد صاحب آتے ہیں، گرا کر ٹپ ٹپ چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے پڑوسی ملک کا کیا عالم ہے، تباہی کے کگار پر ہے۔ یہی غلطی دیکھیے، اس کو یہ بڑا زوم تھا، یہ بڑا ناز تھا کہ ہمارا ڈرون کسی کو دکھائی نہیں دیتا، ہمارا ڈرون کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ اب اس نے فضائے بسیط میں پڑوسی ملک کو کراس کرتا ہوا اب جو علی والے ملک میں داخل کیا ہے، تو علی والے ملک نے خالی ڈرون دیکھا ہی نہیں، اتارا بھی، اور اتارا ہی نہیں، انفارمیشن بھی حاصل کر کر اسرائیل کی 40 کلومیٹر سرحد میں داخل کر کے بتایا کہ سن کان کھول کے امریکہ، میں کسی جاہل کے دروازے پہ نہیں بیٹھا ہوا ہوں، علم لدنی کے دروازے پہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہم باب شہر ہم باب شہر علم پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو یہاں نہ ملے، یہ ہماری پشپنائی کرتے ہیں۔ اچھا، اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے زیادہ اب وقت نہیں رہا میرے دامن وقت میں، بھائی اتنا بتا دیجئے کہ آپ کو یقین ہے کہ امام زندہ ہیں؟ دیکھیے، جب میں پڑھ کر چلا جاتا ہوں نا تو مجھے خوب پتا ہے چلی کہ نہیں چلی، وہ پڑھ نہیں پائے، بڑا زور لگایا، لیکن ذاکر یہیں سے بیٹھ کر سنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کتنی اتر رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ بتائیے کہ ہمارا امام ہے؟ بے شک یہ لفظ تو ہم کو پتہ نہیں، یہیں سنا ہے میں نے شاید، ہم تو دلیل کے بیٹے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ہمارا امام ہے تو دلیل دیجئے، ہے ہمارا امام؟ کتنا یقین ہے کہ ہمارا امام ہے؟ ایسا یقین نہ جیسے یہ شام ہے، جیسے آپ میرے سامنے اور میں آپ کے سامنے، ایسا یقین ہے؟ گردن ہل رہی ہے یار تو بھائی، تو یہ ہے، ایسا یقین ہے؟ تو اگر قسم خدا کی آپ لوگوں کو ایسا یقین ہے کہ جیسے یہ شام ہے اور میں آپ کے سامنے اور آپ میرے سامنے ہیں،
تو آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اسے مانا ہے اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا امام، جو نظروں سے اوجھل ہی نہیں 1200 سال پہلے کا اوجھل ہے۔ یہ قابل مبارکباد ہے آپ، کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کو بلاؤں، اے موسیٰ آؤ آؤ آؤ، ذرا اس مختصر ترین مجمع کو مبارکباد دے دو۔ کاہے کی مبارکباد؟ میں نے کہا کہ یہ اپنے امام کے وجود کو بغیر دیکھے مانے بیٹھے ہیں، اس کی مبارکباد۔ کہا 1,24,000 انبیاء میں ہی ایک غریب رہ گیا تھا، ارے کسی کو بلاؤ، اپنے نبی کو بلاؤ۔ میں نے کہا نہ، اس مسئلے کو خصوصیت سے تعلق آپ سے ہے، لہذا آپ آئیے۔ کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا جب آپ کتاب لینے کے لیے گئے ہیں کوہ طور پر تو کیا کہہ کے گئے تھے پبلک سے کہ 30 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا؟ موسیٰ جب 30 دن گزر گئے تو پروردگار نے کیا کہا آپ سے؟ کہا موسیٰ تمہارے روزے بہت بڑھیا لگ رہے ہیں، شاباش، 10 دن اور رکھ جاؤ۔ بھائی مسکرانے کی بات تو ہے ہی کہ اگر چاند رات کو یہی فرمان ہمارے پاس آ جائے تو پھر دیکھ لیجئے غضب کیسا ہوتا ہے۔ دو ذات بہت بے چین ہو جائے گی، میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ سب کو گھر جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ موسیٰ تھے، کلیم اللہ تھے، صاحب ید بیضا تھے، خدا سے ہم کلام ہونے والے تھے، صاحب شریعت تھے۔ انہوں نے کہا چشم پروردگار ہم رکھ لیں گے 10 روزے اور، تو 30 کے بجائے 40 دن ہوا نا۔ تو اے موسیٰ پبلک نے 30 دن تک انتظار کیا تھا، پبلک نے 30 دن تک انتظار کیا تھا۔ جب 30 دن گزر گئے اور 40 دن یعنی 10 دن کی غیبت یہ برداشت نہ کر سکے، آپ کی پوری امت گمراہ ہو گئی۔ آ کر مبارکباد دے دو، 1200 سال ہو گئے ہیں، اب تک ایمان غیبت لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گمراہ نہ کر سکا، کوئی راہ راست سے ہٹا نہ سکا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کوئی راہ راست سے ہٹا نہ سکا، کوئی گمراہ نہ کر سکا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے موسیٰ کی قوم اور یہ ہے ہمارے امام کے چاہنے والے۔ قابل مبارکباد کہ کوئی ان کو گمراہ نہ کر سکا، کوئی راہ راست سے ہٹا نہ سکا۔ اور عزیزو انشاءاللہ وقت رہا تو پھر کل، لیکن آج ایک آخری بات اور زحمت تمام، وہ یہ ہے کہ ہمیں موت آ جاتی ہے، امام کو نہیں آتی۔ یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے بھائی، ہمیں موت آ جاتی ہے، پیکر بشری میں وہ بھی ہیں، وہ ٹھیک ہے نور ہے، لیکن پیکر بشری میں تو ہیں بھائی، وہ آئیں گے تو ہم کو دکھیں گے نا انشاءاللہ، اور مدد کرتے ہیں تو بعض لوگ کہیں گے ارے ان کو تو میں نے فلاں جگہ دیکھا تھا۔ تو یہ ہے نا بات۔ تو یہ بتائیے کہ ہمیں موت آ جاتی ہے، 60 سال بعد، 70 سال بعد، 80، 90، 100 مر جاتے ہیں بالآخر، لیکن ان کو نہیں موت آ رہی ہے۔ بات کیا ہے؟ بات کیا ہے کہ انہیں موت نہیں آ رہی ہے؟ سنیے مثال کے ذریعے، وہ یہ ہے، دیکھیں مثال برائے مثال ہے، اسے حقیقت میں سمجھ لیجئے گا۔ میں آیا محمد بھائی کے یہاں دیوان خانے میں مجلس پڑھنے کے لیے، یہ 40 میں نہیں آ گیا، اسی یہاں وقت تھا، آ گیا مجلس پڑھنے کے لیے اور پڑھ لی مجلس۔ جب مجلس پڑھ کر میں نکلنے لگا تو آرزو بھائی آئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب بڑا گڑبڑ ہو جائے گا، ایک مولوی صاحب نکاح کا وعدہ ہوا تھا وہ داؤ دے گئے، وہ نہیں آئیں گے، تو ایسا ہے کہ آپ آ گئے ہیں تو پڑھ دیجئے۔ میں نے کہا ہاں بھائی اتنی محبت تو ہے ہی، 10 دن 12 دن آپ کے درمیان رہ کے گیا ہوں تو میں نکاح پڑھ دوں، کوئی بات نہیں۔ خیر رات میں رک گیا، نکاح پڑھ دیا، نکاح ہو گیا۔ صبح میں جب میں جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے مولانا کہ کچھ چاہتے ہیں، کچھ خواہش ہے تو بیان کر دیجئے۔ میں نے کہا دیکھو پوچھ لینا محمد بھائی سے کہ میں جب بھی یہاں آیا ہوں وہاں پر میں نے کبھی ندیدہ پن نہیں کیا، کبھی للچہا پن نہیں کیا، اور میں ہوں مولوی، جب تم ڈیمانڈ رکھو گے تو میری ڈیمانڈ بڑی ہائی فائی ہوگی، پورا نہ کر پاؤ گے۔
کہا ارے مولوی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں, میں بتائیے تو کوشش کروں گا. میں نے کہا دیکھو رات میں جو میں نے بریانی کھائی تھی نا وہ بڑی شاندار تھی, اس میں کسی نے بتایا مجھے زعفران جو پڑا تھا ایرانی تھا, وہ باسمتی 8 سال پرانا تھا, وہ نواب واجد علی شاہ کی نسل کا باورچی تھا. وہ اب سمجھ رہے ہیں, جب میں لقمہ بنا کر دہن میں رکھا ہوں گا تو کیا محسوس کیا جنت کا کوئی میوہ ہوا کھا رہا ہوں. میں نے کہا وہی دے دو جناب. کہا مولوی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں ناشتے دان. میں نے کہا نہ آپ کا ناشتے دان میں یوز نہیں کروں گا. کہا پھر؟ میں نے کہا میرے پاس ہے 8 منزل کا, اس کو ہر خانے کو پر کرو, ہر طبقے اس کے فل کیے اور ننھا سا ایک تالا مار دیا, نہ جانے ساتھی براتی کہاں مل جائیں مجھے. تو میں مولویوں کے ساتھی بہت ہوتے ہیں. میں اب سنیے بھیانک ایسی ہی زبردست گرمی, بلکہ جو محرم کے بعد والی پڑی ہے اس کا تصور کر لیجئے. ایسی گرمی پڑ رہی تھی کہ اپنے ہی بدن سے جو بدبو کے بھپکے اور عفونت آ رہی تھی برداشت نہیں ہو رہی تھی. اب میں یہاں سے نکلا دھوڑی سے, اب گیا دہلی میں ایک روز اپنے گھر والوں کے ساتھ رہا, پھر وہاں سے نکلا کیفیہ ٹرین سے اعظم گڑھ پہنچا. جناب 3 روز ایسے ہی ہو گئے. اب جب میں محمد آباد گہنا اپنے وطن پہنچا تو دیکھا اتنا بڑا تالا میرے دروازے پہ لٹکا ہوا ملا. گھر والے کہاں چلے گئے, ہجرت کر کے کہیں چلے گئے کیا؟ پتہ چلا نہیں وہ آپ کے میرپور چلے گئے آبائی وطن. میں نے کہا اچھا. اب وہاں سے تھیلا اٹھایا, عزیزو لیجئے 4 روز ہو گئے. اب جب میں وہاں پہنچا تو بیویاں آپ بھی رکھتے ہیں, بیوی ہم بھی رکھتے ہیں. بس جب میں پگڈنڈی عبور کر کر اپنے گھر کے سامنے آیا تو دروازے پر بغضب خدا کا سامنا ہو گیا. شعلہ جوالا کہاں رہ گئے تھے, کہاں مر گئے تھے, مجلس ہی مجلس ہے, اماں کا خیال نہیں, بچوں کا خیال نہیں ہے, کب سے لاپتہ ہو, دھولڑی گئے تھے, مجلس ہی تو پڑھنے گئے تھے, اب تک آ جانا چاہیے تھا. میں نے کہا کنیز خدا اندر چلو, اندر تمہارے لیے میں تحفہ لایا ہوں. عزیزو عورتیں جہاں کچھ ہوتی ہیں وہ للچائی ضرور ہوتی ہیں. فوراً ہاتھ نکال دیے, کیا لائے میرے لیے؟ میں نے گھر میں تو چلو, گھر میں تو چلو. اب وہ گھر میں آئی. اب جب میں گھر میں پہنچا, کہاں لائیے, کیا ہے بھائی, کیا لے کے آئے ہیں میرے لیے؟ میں نے کہا ذرا 1 کپ چائے پلاؤ تب میں دکھاتا ہوں تحفہ کیا ہے. اور وہ جلدی سے چائے بن گئی, چائے پی میں نے. لائیے کیا لائے ہیں میرے لیے؟ میں نے وہ چابی اچھالی, انہوں نے چابی لی اور تالا کھلا, بدقت تمام ڈھکن ہٹا, ناشتے دان کا ڈھکن ہٹا. ڈھکن نہیں ہٹا, کئی 100 گٹر کے دہانے کھل گئے. عفونت سے پورا گھر اٹا جا رہا ہے. کہاں کچھ نظر تو نہیں آ رہا ہے. میں نے بھی گردن اونچی کر کے دیکھا, کچھ نظر تو نہیں آ رہا ہے. ہاں کچھ رینگ رہے تھے. بڑی بے عزتی, بڑی تذلیل, بڑی توہین. اللہ نہ کرے کوئی عورت کے سامنے ذلیل ہو خوار ہو جائے. میں یہ ذلیل ہو گیا. میں نے دونوں ہاتھوں یوں قینچی بنا کر کام پکڑے کہ اب للچہا پن نہیں کرنا ہے, اب ندیدہ پن نہیں کرنا ہے. لیکن قسمت میں جو لکھا رہتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے جناب, کوشش جتنی کر لیجیے آپ. میں پھر آیا دھولڑی مجلس پڑھنے کے لیے محمد بھائی کیا, اور پھر اس کے بعد میں جب جانے لگا تو رکشے والے نے یا گاڑی والے نے کہا مولانا دیکھو وہ صاحب جو آ رہے ہیں نوجوان ہاپتے کاپتے سراسیما, وہ آپ ہی کے لیے کچھ لا رہے ہیں. اب جو میں نے شیشہ گرا کر دیکھا تو ہم نے کہا ارے یہ تو آرزو بھائی آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں یہ؟ اب جو میں قریب پہنچا تو وہ اپنی بائک سے ایک اتنی بڑی بوری میں کچھ رکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا مولوی صاحب ارے بڑا غضب ہو گیا ہوتا اگر میں یہ آپ کو نہ دیتا, ابا ناراض ہو جاتے, اماں ناراض ہو جاتی. میں نے کہا یہ ہے کیا خاک بلا؟ کہا چاول ہے. میں نے کہا چاول اب نہ لے جاؤں گا. کہا کیسی باتیں کرتے ہیں مولوی صاحب, 8 سال سے میرے پاس تھا, 2 سال آپ رکھے رہیے, 10ویں سال پکوائیے. پورا ضلع اعظم گڑھ خوشبو سے مہک اٹھے گا, لے تو جائیے. میں نے کہا نہیں آرزو بھائی آپ مجھے بہت مانتے ہیں, مجھے چاہتے ہیں, آپ کی محبت, لیکن نہیں میں چاول نہیں لے جا سکتا. کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
میں نے کہا ایک دفعہ آپ کے دھولڑی میں آیا تھا، ایسے چاول لے گیا اور ایسے ذلیل ہوا، یہ خار ہوا، وہ توہین ہوئی، بیوی کے سامنے ہو گئی۔ کہا مولوی صاحب عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ میں نے کیا مطلب؟ کہا وہ پکے چاول تھے۔ مطلب؟ کہا یہ خالص چاول ہیں۔ کا مطلب یہ کہ اس میں ملی آگ کی حرارت، اس میں ملا مسالہ، اس میں نمک ملا، اس میں زعفران ایران کا ملا، اور ان سب چیزوں نے، گوشت، مسالے، یہ ساری چیزیں جب مکس ہوئی تو ان سب چیزوں نے مل کر چاولوں کا مزاج بدل دیا، اس لیے گئے چاول سڑ۔ یہ خالص چاول ہے، 2 سال بعد بھی پکائیے گا تو خراب نہیں ہوگا، گارنٹی میں لیتا ہوں۔ کچھ سمجھ میں آیا ہمیں اور آپ کو موت کیوں آ جاتی ہے 60 سال بعد، 70 سال بعد، 80 سال بعد، 90 سال بعد، 100 سال بعد ہم کیوں مر جاتے ہیں؟ اس لیے ہم ہیں عناصر اربعہ سے بنے، ہم ہیں عناصر اربعہ سے ملے، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، ان سب چیزوں نے مل کر ہمارے مزاج کو تبدیل کر دیا ہے، لہذا ہمیں موت آ جاتی ہے۔ ہمارا امام اس لیے زندہ ہے، اس میں کوئی چیز شامل حال نہیں ہے، یہ محمد کے نور سے بنا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ہمارا امام، اور اس سے ہم توسل کرتے ہیں، اور وہ ہمارا امام تب تک ہے جب تک اللہ چاہتا ہے۔ اور سنیے، یہ جب تک اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھے گا جب تک یہ اپنے جد حسین کے خون کا بدلہ نہ لے لے۔ آپ کیا عزاداری کرتے ہیں؟ ہمارا امام روتا ہے، ہم 6-7 منٹ کے مصائب کے بعد آنسو خشک ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا امام جب آنسو بند ہو جاتا ہے تو خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمارا امام کتنا روتا ہے اپنے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام پر، وہ ہم منتظر ہیں تو وہ منتظر ہے عزیزو، وہ انتظار کر رہا ہے آنے کا، کب ظہور کا اذن ہو اور ہم جائیں اپنے جد حسین کے خون کا بدلہ لیں۔ اور عزیزو، یہ سفر کی تاریخ ہو گئی نا عزیزو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے کوفے، تو ابھی بیرون کوفہ تھا، اور بس کوفہ میں داخلہ ہونا چاہتا تھا کہ جس اونٹ پر جناب زینب بیٹھی تھی، وہ اونٹ ذرا نیچا تھا، وہ چھوٹا اونٹ تھا، اور جس پر جناب سکینہ کو باندھا گیا تھا، جس پر جناب سکینہ کو باندھا گیا تھا، وہ اونٹ بلند تھا۔ عزیزو، میں نے اپنے والد سے سنا، اپنے بزرگوں سے سنا کہ بیویوں کے ہاتھ باندھے گئے تھے، مرنے کو جی چاہا، مرنے کو، لیکن واقعاً اس دن مرنے کو جی چاہا جس دن یہ پڑھا ہاتھ باندھے گئے، ہاتھ پسے گردن لاگے باندھے گئے۔ رونے والوں تصور کیجئے، نبی کی بیٹیاں، علی زادیاں، بے مقنع چادر، اس بے دھن بے ہنگم اونٹوں کی پیٹھوں پر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ اے رونے والوں، قافلہ جو بیرون کوفہ رکا تھا، جناب سکینہ کا اونٹ آہستہ آہستہ چلتے چلتے جناب زینب کے اونٹ کے برابر آ گیا۔ اب جناب زینب نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس بڑے اونٹ جس پہ سکینہ، جناب سکینہ بندھی تھی، اس اونٹ نے نہ جانے اس سے کیا کہا کہ یہ بے ساختہ آنسو سے رونے لگا۔
بے ساختہ آنسوؤں سے رونے لگا۔ جناب زینب علیہ مقام نے یہ منظر دیکھا تو سید سجاد کو آواز دی، بیٹا سجاد یہاں سنو۔ سید سجاد ہاتھوں کی ہتکڑی پیروں کی بیڑی سنبھال کر پھوپھی اماں کے پاس پہنچے، آواز دی، خیریت پھوپھی اماں؟ کہا میرے لال بھائی اتنا بتاؤ اس بڑے اونٹ نے چھوٹے اونٹ سے کیا کہا کہ بے ساختہ یہ میرا اونٹ رونے لگا؟ کہا پھوپھی اماں آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ کہا اے میرے لال چند گام سے بھیا کا گلا کٹتے دیکھا، چند گام سے بھیا کا گلا کٹتے دیکھا، مسلسل دیکھ رہی ہو بلبل حسین سکینہ ننگی پیٹھ اونٹ پر باندھی گئی ہے، اب کیا رہ گیا ہے جو سن کر میں برداشت نہ کر پاؤں گی؟ تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں وہ یہ ہے کہ بڑا اونٹ چھوٹے اونٹ سے کہہ رہا ہے خبردار ہوشیار، اب یہ کوفہ آ گیا ہے، یہاں زینب شہزادی رہ چکی ہے۔ اے رولے والوں صبر کا یارہ نہ رہا، ایک دفعہ مزار رسول کی طرف رخ کیا، نانا ہماری عظمتوں کا خیال جانوروں کو ہے مگر ان جانور صفت لوگوں کو نہیں ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ رونے والوں یہ جو ایام چل رہے ہیں نا وہ زیادہ تر مصائب کے ہیں۔ اے رونے والوں ماشاءاللہ آپ گریہ بہت کرتے ہو، سنو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ جو بات وہ ہے کہ جب آپ کے منہ سے بے ساختہ آہ نکل جائے، جب بے ساختہ آواز نکل جائے، وہی وقت وقت دعا ہوتا ہے۔ ہاتھوں کو بلند کر دیجئے گا، پروردگار آنسوؤں کی رم جھم میں دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ رونے والوں ایک دفعہ جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہو گیا تو جناب سکینہ کو اونٹ سے کھولا گیا۔ جناب سکینہ کو جب اونٹ سے اتارا گیا تو اونٹ کی پوری پشت رنگین ہو گئی تھی، پوری پشت اونٹ کی رنگین ہو گئی تھی۔ جناب سکینہ کو اونٹ پر بٹھا دیا گیا اور وہ اونٹ چلتے ہوئے جناب زینب کے پاس آیا تو جناب سکینہ ایک دفعہ اپنی پھوپھی اماں سے کہتی ہیں، پھوپھی اماں ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ کہا میری لال کوئی ایسا سوال نہ کرنا کہ تیری پھوپھی کے پاس جواب نہ ہو۔ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے یتیموں کو کیا پانی نہیں دیا جاتا؟ یتیموں کو کیا پانی نہیں دیا جاتا؟ کہا نہیں میرے لال پانی دیا جاتا ہے مگر یہ کربلا والے پانی نہیں دیتے یتیموں کو اسیروں کو۔ یہ گفتگو پھوپھی اور بھتیجی کی ایک بالا خانے پہ عورت بیٹھی سن رہی تھی، اس کے دل میں رحم آیا، اس نے خالی کوزہ لیا، کوزے کو پانی سے پر کیا اور شتربان کو کچھ پیسے دے دیے، کہا ذرا اونٹ کو بٹھا دے ہم اس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اونٹ بٹھائے گئے۔ اب جناب زینب سے وہ مومنہ کہتی ہے اے بی بی اپنی بچی کو پانی پلا دو، اپنی بچی کو پانی پلا دو۔ جناب سکینہ کے ہاتھ میں جناب زینب نے وہ کوزہ دیا پانی کا، جناب سکینہ اپنے لبوں سے لگانے والی تھی، ایک دفعہ اس نے کہا میری لاڈلی جب پانی پی لینا، جب پانی پی لینا تو میرے حق میں چند دعائیں کر دینا۔ زینب نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کو روکا، میری سکینہ پہلے دعا کرو پھر پانی پینا۔ ایک دفعہ جناب سکینہ نے کوزہ نیچے رکھ دیا، ہاں بتا تیری کیا دعا ہے؟ کہ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ وہ دن جلد از جلد دکھائے کہ ہمارا مدینے جانا ہو جائے۔ مدینے کا نام آیا، زینب کو صغرا یاد آئی، ارے محلہ بنی ہاشم یاد آیا۔ اے بی بی مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا میرا حسین رہتا ہے،
زینب کو صبر کا یارہ نہ رہا. اے مومنہ اب مدینے نہ جا, دیکھ لو کہ نیزہ پار, ارے دیکھ گھوڑے کی گردن میں, ارے عباس دلاور کا سر ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا, جزاک اللہ جزاک اللہ. خوب گریہ فرما رہے ہیں, آپ اسے رو رہے ہیں جس پر کوئی رونے والا نہ تھا. جزاکم اللہ خیر الجزا. اے رونے والوں, میں نے غلط کہہ دیا, رونے والا تھا بیٹا سید سجاد تھا, بیٹی سکینہ تھی, مگر جب وہ روتی تھی واہ بتا ہائے بابا تو تماچے لگتے تھے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ایک دفعہ جناب سکینہ نے کہا کیا دعا ہے دوسری تمہاری؟ کہا دوسری دعا ہماری یہ ہے کہ بیٹی جیسے تم یتیم ہوئی ہو, جیسے تم اسیر و قیدی ہوئی ہو, ہمارے بچے ایسے اسیر و یتیم و قیدی نہ بنے. جناب سکینہ نے ارے شام غریبہ کا جلا ہوا کرتے کا دامن اٹھایا, پروردگار اس یتیمہ کی فریاد سن لے, جیسے ہم یتیم ہوئے اسیر ہوئے اس کے بچے ایسے نہ ہوں. تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہ تیسری دعا یہ ہے کہ میری لاڈلی ہمارا مدینے جانا ہو. جناب زینب نے کہا مدینے اب جا کر کیا کرے گی؟ جب حسین نہ رہے, جب عباس نہ رہے, قاسم نہ رہے, تو اب کیا کرے گی مدینے جا کر؟ کہا کیسی باتیں کرتی ہے, ہماری شہزادی تو ہے. عزیزوں گھٹ گھٹ کے نہ رو, گھٹ گھٹ کے نہ رو. آپ آزادی کے ماحول میں جی رہے ہیں, کوئی تماچے نہ مارے گا. کہا کیسی باتیں کرتی ہے, ہم اپنی شہزادی کا نام اس بھری مجلس میں نہیں لے سکتے, اس چوراہے پہ نہیں. زینب نے کہا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ کہا کیسی باتیں کرتی ہیں, ارے اسی کوفے میں نے 4 برس تک درس قرآن حاصل کیا ہے, کیسے اپنی شہزادی کو نہ پہچانوں گی. زینب کے صبر کا یارہ نہ رہا, آواز دی بالوں کو ہٹا کر, اے ام حبیبہ تم نے زینب کو کہاں پہچانا؟ اے شہزادی کمر جھکی نہ تھی, بال سفید نہ تھے. اے ام حبیبہ ارے میرا بھیا میری نظروں کے سامنے ذبح کر دیا گیا.